we defined what is the term participation. Participation is, according to the literature, the process to empower an employee to give the right of decision making, the wise decision making based on his or her own job description. या इसको हम in the other way around we can say the way to enable an employee to make wise decisions within his job description. بالکل صحیح بات uh, ہے Sir, uh, limitations to flourish the creativity. These are actually, sir, what is this participation? It's actually a limitation to flourish the creativity and innovation. ٹھیک ہے سر، اگر ہم امپلائیز کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیں گے، جاب ڈیسیجن میکنگ میں ان کو انوالو نہیں کریں گے، سو اٹ ول لیڈ دا امپلائیز میں بی ڈسکریجڈ، ان کی جو کریٹیوٹی ہے، جو انوویشنس ہے، وہ ان پہ افیکٹ ہو سکتا ہے سر. ہو سکتا ہے. Then next we talked about empowerment, the process of enabling employees or workers to set their ownership in an organization. Up ownership, what kind of ownership? The ownership that is based on work goals, make wise decisions and solve problems within their sphere of responsibility and authority. ان کو جو اتھارٹی ملی ہے، جو ان کو رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے wise decisions for the sake of achieving the goals of the organization، وہ decisions بنا سکے، decisions لے سکے. So empowerment leads workers their capacity building. ہم جب امپاور کرتے ہیں ورکرس کو، تو ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے یا ان کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے ورک کی، دیٹ از وٹ وی آر بلڈنگ کیپیسٹی ان دم. سو ارینجمنٹس انہانسنگ پاورمنٹ، the arrangements enhancing performance, the variables work schedule compress. اس کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، نہیں سوری دو نہیں بلکہ تین چار چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈسکس کی تھی. اس میں سب سے پہلے جو چیز تھی دیٹ واز ورک ویریبل ورک شیڈول. ویریبل ورک شیڈول از ایکچولی compressed or compact work week, like 40 work hours work a day, a week. تو 40 گھنٹے کا ہم جو ہے نا ہفتے میں کام کرنے کے لیے امپلائیز کو کہیں گے، تو it could be kind of a burden sir. وہ flexible, it's a rigid type schedule for the employees. تو اس کے لیے we use امان یہاں پر یہ بات ہے کہ چونکہ ٹریڈیشنلی جو ہے نا 5 days a week ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ کمپریس بھی کر لیتے ہیں اور امپلائی کو یہ ایک اپرچونٹی دیتے ہیں، جی اتنے 40 گھنٹے آپ نے 5 دن میں پورے کرنے اس ویک کے، تو ناؤ دس از اپ ٹو یو کہ یہ 40 گھنٹے آپ کس طریقے سے آپ کر کے ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. تو یہ آپ ان کو ایک لحاظ سے جو نا ایک آٹونمی فریڈم دیتے ہیں کہ وہ اپنا آورز بھی پورا کر لے اور اپنے جو ہے نا 5 دن کے بجائے 3 دن میں کر لے، تو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یا 6 دن میں وہ ٹھیک ہے سر. لیکن اس میں سر میرے خیال میں نا سر اس میں ایک ایشو یہ آ سکتا ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر ایک امپلائی کو کام کرنے کا موڈ آتا ہے نا سر، تو وہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی ایشوز ہوں گے. ایشوز یہ ہو میرے خیال میں ایشو یہ ہوگا سر اس میں کہ امپلائیز کے پاس ایک اسٹینڈرڈ اسکیجول نہیں ہوگا، وہ جو ہے نا ایک رینڈم اس میں کام کریں گے، رینڈم اس میں کام کریں گے. جبکہ فلیکسی جو ورک فلیکسیبل کیری آن جبکہ سوری سر سر ایگزامپل یہاں سے چاہوں گا سر، اچھی سے ایگزامپل ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر امان بھائی اجازت دے دو. جی نوید گو ہیڈ. جی سر نے ہم نے ابھی ریفلیکشن لکھنے کو دیا ہے نا، کہ ہماری کلاس کی ریفلیکشن لکھیں گے، ایک اسائنمنٹ دیا ہے ہمیں. اب ہم چاہیں تو ڈیلی کلاس کے بعد بیٹھ کے 10 منٹ اپنا ریفلیکشن لکھیں، یا اس کو جمع کر کے ایک برڈن بنا کے آخر میں سیمسٹر کے ان میں جا کے لکھیں. تو یہ ایگزامپل ایسے کر دی. You can make sense of that. Yeah, this depends yes, upon that how اس کے alternate sir alternate ہمارے پاس we have the second work frame that is flexible work یا flexi time جس کو کہتے ہیں. اس میں ہم جیسے 5 days a week کی بات کرتے ہیں. we sir the work load is controlled by manager on daily basis. ٹھیک ہے، اس کو ڈیلی ایک اسکیجول دیتے ہیں امپلائیز کو، وہ اسی اسکیجول میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. And the third one is job sharing, where we we appoint more than 2 employees for single job.
جس میں ہم ایک ٹائم ٹیبل ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل آن ویک ڈیز فلیکسی ٹائم کے اندر ہم ایک مثال لیتے ہیں امپلائی اے اور امپلائی بی کو. تو امپلائی اے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 9 سے 1 بجے تک کام کریں گے, اور امپلائی بی کو کہیں گے 1 سے 5 بجے تک کام کریں گے. تو اٹ ول بی ڈیلی 8 hours ڈیلی روٹین ورک سر, اور ہماری آرگنائزیشنل گولس بھی فلفل ہوں گی, اور امپلائیز کے جو برڈن ہوگا اس کو بھی ہم کم کریں گے, اور امپلائیز جو روٹین میں وہ کام کریں گے. اٹ ول بی ڈیلی روٹین. تو یہاں پہ ایک ایشو یہ آ سکتا ہے, جیسے کہ آپ نے اس میں بھی آپ نے اس میں بتایا تھا لیکچر میں نا سر اگین, کہ دیر کوڈ بی مینیجرز میں چوز دیئر فیوریٹ پرسنس فار flexi time. تو یہ ایک ایشو یہاں پہ ہو سکتا ہے. We need to consider this here. And next is employment involvement program, EIP جس کو کہتے ہیں. It's actually a participative process using entire capacity of employees. اس پروگرام کے تحت جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہڈن جو کریٹیوٹی ہے یا جو انوویشنس ہیں ان کو ہم سیک آؤٹ کرنے کی تھرو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ہم اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں, پلیٹ فارمس دے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیسیجنس بناتے ہیں اور اپنے اس سرکل میں رہتے ہوئے وہ آرگنائزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل a wise decision made by a subordinate with supervisor. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی این ایگزامپل. ایک اچھی جو ایک امپلائی ہوتا ہے وہ ایک اچھا سا ڈیسیجن یا ایک اچھی چیز شیئر کرتا ہے اپنے باس کے سامنے, مینیجر کے سامنے, مینیجر امپریس ہو جاتا ہے, پھر اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کی مزید ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہم نے پھر 3-4 اور چیزیں ڈسکس کی تھی اس کے اندر, یعنی اپروچز کی ہم بات کی تھی. ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن کی ہم نے بات کی تھی, ویئر ورکرز پارٹیسپیٹ ان اسمال گروپس. ٹھیک ہے, یہ پھر 3-4 ٹائپ کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ پارٹیسپیشن کی کیا کیا ٹائپس ہیں. فرسٹ از ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن. ورکرز پارٹیسپیٹ ان اسمال گروپس. فار ایگزامپل ملٹیپل ٹیچنگ, ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ایک ہی کلاس کے اندر ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 ٹیچرس مل کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو دس کوڈ بی a representative participation approach in teaching, if I'm not wrong. And the second one is worker councils, جس کے اندر ہم ورکرز کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یونینس بناتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا آرگنائزیشن کے اندر, اور مثال کے طور پر اس کی سر نے ہمیں مثال دی تھی یونیورسٹی کی جو سینٹ ہوتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے بعد پھر سینٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, الیکٹ کیا جاتا ہے انڈیڈ, پھر اس کا ایک باس ہوتا ہے, پھر اس باس کے انڈر میں جیسے سینٹ کا سینیٹرس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مل کے جو ہے نا وہ بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں کاؤنسلس میں. پھر بورڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. بورڈ ریپرزینٹیٹیو از ایکچولی ا بورڈ آف ڈائریکٹرز ان اس فارم. فار ایگزامپل ہم اگر اس میں ایلیزن ہائر سیکنڈری اسکول کی بات کریں تو وہاں پہ ان کے پاس ایک ایجوکیشن, ایلیزن ہائر سیکنڈری اسکول از این ایجوکیشنل سیٹ اپ ان گلگت بلتستان. انڈیڈ ان فوکس از ان گلگت اینڈ گیزر اینڈ ہنزا اور استور, لیکن اٹ از ایکچولی اٹ از ہیونگ 4 ڈائریکٹرس. ان کا ایک ایکڈیمک ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور دوسرا ان کا فائنانس ڈائریکٹر ہوتا ہے, پھر ان کا ایک جو ہے نا اسی طرح ایچ آر کا ہوتا ہے, پھر ان کا ایک سی ای او ہوتا ہے. تو ایک ہائرارکی ہوتی ہے, ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بورڈ کی. سملرلی یہ میرے خیال میں ارشد کی اسکول میں بھی ہے, ارشد بیگ کی جو اسکول ہے گیزر ہائر سیکنڈری اسکول, ان کے اندر بھی یہ اٹس اے کائنڈ آف بورڈ ریپرزنٹیشن, جہاں پہ انہوں نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے اور بورڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ از کوالٹی سرکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکل اسٹڈی سرکل کی طرح ہوتے ہیں. یہ امپلائیز سٹ ٹوگیدر ٹو ڈسکس دا ایشوز اینڈ دے میک وائز ڈیسیجنس فار این آرگنائزیشن. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہمارے پاس جتنے بھی امپاورمنٹ جو پروگرامس ہوتے ہیں ان کا اور موٹیویشنل تھیریز کا آپس میں ایک انٹرلنکڈ, دیز آر انٹرلنکڈ, ان کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے. اور یہ تھیریز جو ہوتی ہیں دیز آر اپلائڈ آن ای آئی پیز. ٹھیک ہے, یہ امپاورمنٹ امپروومنٹ پروگرامس کے اندر جو ہے تھیریز کو اپلائی کیا جاتا ہے ٹو ہیلپ دا امپلائیز ٹو امپاور اینڈ انہانس دیئر ڈیسیژن میکنگ اینڈ فار دی بیٹرمنٹ آف دیئر آرگنائزیشن. مینیجریل امپلیکیشنس کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ میں. ٹھیک ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلی اس کے مینیجریل امپلیکیشنس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہر اس کو یعنی امپلائی کو اس کے مینٹل لیول اور اس کے اسکلس کے حساب سے یعنی انڈیویجول ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اسی حساب سے ٹریٹ کرنا. دین دا سیکنڈ ون دا یوز آف لنکیجز بٹوین گولس اینڈ ڈیسیجن میکنگ. جو آرگنائزیشن کے اندر ڈیسیجنس بنتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو ہم پھر گولس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو میچ اور اچیو دا گولس. اینڈ دا تھرڈ ون از allow workers participation in decisions. ہم اپنے ورکرس کو ان کے سرکل میں رہتے ہوئے ان کی جاب ڈسکرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے
ڈیسیجنس میکنگ میں جو ہے نا ان کو انوالو کریں. فورتھ ون لنک ریوارڈس وتھ پرفارمنس. ٹھیک ہے, ہم جو ریوارڈ دیتے ہیں امپلائیز کو ان کے پرفارمنس سے ریلیٹ کر کے ان کو پرفارمنس کو دیکھ کے ہم ریوارڈ دیں. ٹھیک ہے, جہاں اگر آرگنائزیشن کے اندر ہم اس طرح یہ اگر اس کو ہم وہ نہیں کریں گے, اپلائی نہیں کریں گے, اگر ایسے ہی ہم یعنی ورکرس کو ہم اگر ریوارڈس دیں گے تو پھر یہ ہوگا اس سے دوسرے جو ورکرس ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. ایکویٹی ہو ایوارڈز میں, ایوارڈ سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے جی سر, نا ایلیمنٹ آف ایکویٹی ہونا چاہیے کہ آپ کے بالکل پاس سیٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے. بیسڈ آن سیٹ کرائٹیریا اینی ون کین گیٹ ریوارڈ. سو دیٹ شوڈ بی ویری یس سر. ویری اس کو میچ کرتے ہوئے ہم نے لاسٹ میں یہ دیکھا تھا کہ جو ریوارڈس ہم دیتے ہیں یہ اٹس کائنڈ آف جاب, اٹس وہ کائنڈ ہم آف سر. لیٹر آن امان ریوارڈ والا جو نا وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک ٹاپک آئے گا اس کے اوپر ہم فردر ڈسکس کریں گے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا, ڈسکس کیا, آپ نے آپ کی ریفلیکشن آ گئی. ایکسلنٹ امان, ویری گڈ. اینی ادر کولیگ ہو وانٹ ٹو ایڈ جو امان نے کہا. جی نوید, آپ ابھی سنیں. امان نے جو باتیں کی دیٹس گریٹ, فائن. اس کے علاوہ آپ کون سی ایسی باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ امان نے چھوڑ دیا اور آپ کو کرنا چاہیے, so you go with that, not repeat. I will Same just thing. take 1 minute. I will discuss the sir board representatives and representative participation. سر بورڈ ریپرزینٹیٹیو میں بیسیکلی بورڈ میں امپلائیز جا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس امپلائیز کے رائٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نہ کہ اس میں بورڈ بیٹھتے ہیں. صرف امپلائیز ریپرزینٹ کرتے ہیں جا کے. تو ایک یہ ہوتی ہے بورڈ ریپرزینٹیٹیو شپ, ٹھیک ہے. تو اس میں کنفیوژن تھی امان بھائی کو, تو یہ امپلائیز ریپرزینٹ کرتے ہیں بورڈ ریپرزینٹیٹیوز میں جا کے. اچھا, دوسری ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن میں ہے, میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ابھی مثلا یہاں پہ گلگت بلتستان ٹیچر ایسوسیشن ہے, یہ ہماری یونین ہے. بیسیکلی یونین کو بھی ریپرزینٹ کون کرتے ہیں؟ امپلائیز ہی ہیں, ٹیچرس ہی ہیں. وہ اور ان کی کیبنٹ مل کے یونین بناتی ہے جو کہ ٹیچرس کے رائٹس مینجمنٹ کے پاس لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, جی ڈیسیجن میکنگ میں وہ اپنا وائس جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. یعنی جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہے, ڈیسیجن میکنگ باڈیز میں امپلائیز ڈفرینٹ لیولز پہ, ڈفرینٹ گروپ آف امپلائیز جو ڈفرینٹ لیولز پہ کام کرتے ہیں, لوور مینجمنٹ لیول پہ, مڈل مینجمنٹ لیول پہ یا ہائر لیول مینجمنٹ لیول پہ, یعنی سب کی پارٹیسپیشن, سب کی وائس ڈیسیجن میکنگ میں ہو, تاکہ ان کے جو پرابلمز ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں وہ سن سکیں اور اکارڈنگلی ان کی چیزوں کو, ان کے مسائل کو سنتے ہوئے ڈیسیجنز لیا جائے, تاکہ وہ ڈیسیجنز ان امپلائیز کے ان مسائل کو بہتر انداز میں ایڈریس کر سکے. دا پرپز یہی ہے. اور اس سے ان کی موٹیویشن لیول بڑھ جائے گی, اور اگر ان کی موٹیویشن لیول بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹڈ ورکرز جو ہے نا, ایک سلوگن تھا کہ ایک موٹیویٹڈ ورکر از اے پروڈکٹیو ورکر. تو جب وہ ورکرز موٹیویٹ ہو جائیں گے تو ان کی پرفارمنس اس کے اوپر جو ہے نا, پرفارمنس کے اوپر اس کا اثر ہوگا. دا بیسک نوشن از دیٹ کہ how you motivate employees in order to enhance their performance. So there are many ways, there are many approaches. So you need to look at their work, you need to look at the individual's capacity, you need to look at how those individuals could be treated in the organization so as to enhance their motivation level that will further enable them to enhance their performance level. So that is how the basic notion is all about. Thank you Naveed. Sir, excuse me sir, एक point sir, there is a confusion here sir regarding representative participation and board representatives. What is the difference between these sir? Because employees are representing in both participations. دیکھیں نا آپ, ڈفرینٹ ناموں سے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہیں. کہیں پہ کاؤنسلز ہیں, کہیں پہ جو ہے نا وہ کوالٹی سرکل ہے, کہیں پہ جو ہے نا بورڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, کہیں پہ ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن ہے, کہیں پہ جو ہے نا انڈیویجول کو ایوری انڈیویجول از گیون جو نا انوالومنٹ پروگرامز کے ذریعے سے ان کو ہیلپ کیا جاتا ہے,
کہیں پہ فلیکسیبل ورک شیڈول کے ذریعے سے ان کو ان کے موٹیویشن لیول بڑھائی جاتی ہے. تو یعنی یہ سارے کے سارے چیزوں کا بنیادی طور پر جو سینٹرل ان کا جو پرپز ہے ان تمام چیزوں کا وہ یہ ہے کہ ہر امپلائی کو ان کی وائس ڈیسیجن میکنگ باڈی کے اندر ان کی وائس کسی نہ کسی طریقے سے سنی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے مسائل کا مداوع ہو اور وہ موٹیویٹ ہو سکے. جب وہ موٹیویٹ ہوں گے تو آپ کے آرگنائزیشن میں ان کی پرفارمنس انہانس ہو جائے گی. جب ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی تو آرگنائزیشن کی سکسیس ہو جائے گی. دیٹ از دی ہول اسٹوری. ٹھیک ہے نا جی؟ جی any other? Okay sir, thank you. Thank you Naveed. Any other colleague who want to give their critical reflection اور وہ ہم نالج بلومز کے مطابق ریممبرنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ سے نکل کے اپلائنگ اور انالائزنگ سے بھی نکل کے ایویلویٹنگ اور کریٹنگ کی طرف کوئی اگر آپ میں سے کوئی کولیگ ان کو لنک کر کے وہ کچھ اپنا ویو دینا چاہیں تو جی. Sir, just I want to add on the work arrangements. جس طرح پہلے بات ہو گئی ویریبل ورک شیڈول, تو اس میں کمپریسڈ ورک شیڈول کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ایکسپینڈ بھی کیا جائے تو پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کالج میں اگر ایک پلاننگ لیول کسی سبجیکٹ کو 3 کریڈٹ آورس دیے گیا ہے, لیکن ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے اس کو 4 کریڈٹ آورس دیتے ہیں تاکہ جو امپلائیز ہے وہ فلیکسیبلی اپنا کام کرے, تو اس طرح سے کام بہت اچھی طریقے سے ہوتے ہیں. تو کمپریس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے تو میرے خیال میں پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. شہناز جی شہناز یہ ہے نا کہ وہ بنیادی طور پر ایسا ہے کہ آپ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر اپنے آرگنائزیشن کی نیچر کے اندر اس کی سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنے امپلائیز کو جو آپ ایز اے مینیجر, ایز اے سکسیسفل مینیجر, ایز این افیکٹو مینیجر, جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کس طریقے سے امپلائیز کے لیے ویریبل ورک شیڈولز کے ذریعے ان کی موٹیویشن لیول بڑھایا جا سکتا ہے, یو نو بیٹر, اینڈ دس از نو rigid rule somewhere to apply everywhere. So this depends upon the cultural context of the organization, the capacity of the manager that provide such kind of opportunities for the employees to enhance the motivation level through these kind of alternative work arrangements. So there is nothing fixed, some sort of kind of rule. So you as manager with your own creativity, your own innovation, understanding the situation of the organization, you come up with innovative ways to engage the employees to enhance the motivation level that will further trigger towards the enhancing their performance. That's how the whole story can understand. Ji. Right. Thank you Shanaz. Ji, any other colleague? سمیرہ بہرام, یاسر احمد, مہر میر, کاشف چلے کاشف بتائیں آج. کاشف جی, کاشف ہے بھی کہ نہیں؟ Professor Sahab, just to point out that we have missed the 45 minutes because we couldn't get the link on time. So just topic اگر پتہ ہو تو اس کے اوپر کیا گپ شپ ہو رہی تھی تو اس کے اوپر تھوڑی. ارشد بیگ, آپ کو وہ لنک نہیں آیا تھا؟ سر نہیں آیا ہے, وہ ابھی کوئی واٹس ایپ گروپ میں ہمیں شیئر ہو رہا تھا, وہ بار بار جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا, اوپن نہیں ہو رہا تھا. ابھی کوئی 5-10 منٹ پہلے ہم آن لائن ہوئے. تو پتہ نہیں کیا چکر ہے اس میں. آپ کا ای میل ایڈریس تو ہے نا ارشد پہلے سے؟
لیکن کیوں نہیں آیا؟ سر اس میں لیٹ می مجھے وہ ٹیکسٹ باکس میں اپنا اپڈیٹڈ ای میل ایڈریس سینڈ کر دو، میں چیک بعد میں کر دوں گا، چیک کر دوں گا کہیں مس تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ چلے آپ جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ارشد بیگ ایڈ کریں. کاشف میرے خیال میں اگر آن لائن ہے تو وہ بھی کرے گا، آپ بھی ایڈ کریں. ارشد بیگ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں کرنا چاہتے ہیں؟ اٹس اپ ٹو یو. سر کس ٹاپک پہ گپ شپ ہو رہی تھی؟ اچھا ٹاپک جو ہم نے جو نا وہ پارٹیسپیشن، امپاورمنٹ اور موٹیویشن کے اوپر، جاب پارٹیسپیشن، جاب امپاورمنٹ اینڈ موٹیویشن پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے. چلے جن کولیگس نے امان نے کافی تفصیل ڈسکس کیا تھا، میرے خیال میں اس کے بعد آپ شاید آپ آئے ہیں اسی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوا ہے. کوئی دوسرا کولیگ جس کو میں بتا رہا تھا، یاسر ہے وہ ادھر؟ ہائی سر، آپ نے لکھا ہے ادھر 11:04 پہ. یاسر اگر ہو تو تھوڑا سا آپ بتا دینا. یاسر ہیئر؟ اگر یاسر آن لائن ہو تو آپ بتائیں. جی یاسر بتاؤ. جی سر. ہاں یاسر بولو یار، کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کہنا چاہو گے آج کے؟ سر اور سر بس وہ ساتھیوں نے بتایا اور تھوڑا بہت سمجھ میں آیا تو پوائنٹس وغیرہ نوٹ کیے سر. بہت اچھی بات ہے. ویسا ایک کوئی اس لیکچر کا بنیادی مقصد جو ہے نا، آپ اگر ہم مجھے بتائیں تو نا، آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ میں بتا دوں سر. اچھا سر جی بولے. سر سوری، یہ میں جو ہے نا یہ چلے ٹھیک ہے. آپ کے علاوہ ہما آپ بتا سکیں گے؟ عذرا بطور جی آپ چلو جی ہما بتائیں. Sir, first, there is a question I want to ask. میں ہما یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی وہ بتاؤں گی، وہ چلیے پہلے وہ بتا دیتی ہوں. جی بتائیں. Today's lecture is about the job participation and employee empowerment, and the other thing is representative participation and managerial implications. ہما آپ یہ کریں، آپ اپنے الفاظ میں انتہائی بریفلی ہمیں یہ سمجھائے کہ آج جتنے بھی ہم نے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ان کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور آپ اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے ان چیزوں کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ Okay, sir. Okay, the whole lecture is about the improvement of an organization and the improvement of organization through the employees. That how we help the employee to become motivated learner and enhance the performance of organization. So through job participation, we make the employee motivated and polish their innovative and creative skills, and through empowerment by giving them opportunity to solve the problem in the organization. We can give them voice to speak, and we give them support and reward and other things to make the employee much motivated towards the organization, and he become very a good representative of their good representative, and he accept the challenges, and he do the work with much motivation. So these all when we reflect it with our own organization. For example, I am teaching in a school. When I reflect this with my school, so I see that we have voice to speak. We can do work with our own will. For example, we have job participation. We have a context. We don't have. Yes, we have context specific limitations as well, and we do our work according to our context.
we have freedom of voice, and we in our job criterion there is also the unions or sponsors that work for us, for the employees. They work for the employees, and in return we have to show the performance, motivation, and we have to polish our own skills and creative skills. So in my point of view, it all depends on the employee, not on the organization, in my ओके ममा रानी, that आपकी वॉइस आ गई, आपकी रिफ्लेक्शन आ गई, थैंक यू। okay, sir. करीम आप एक सीनियर कोलीग हैं हमारे, आपने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और मैनेजरियल पोजीशंस पे, आपकी क्या रिफ्लेक्शन है करीम? करीम अगर आप सुन रहे हैं तो, नहीं तो आप बेनज़ीर अब मौजूद है, तो बेनज़ीर आप बताएं, बेनज़ीर आप क्या कहेंगे? हेलो, अगर आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं तो बेनज़ीर अगर आप सुन रहे हैं तो अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। करीम ने ज्वाइन किया, करीम ने ज्वाइन किया। जी जी करीम आप बोले, बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, आप बोले, अपना रिफ्लेक्शन दे दो करीम। आज के जॉब पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट और मोटिवेशन, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये चीज़ें किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में क्या रोल अदा करती है, तो वो अपने एक तजर्बे के बुनियाद पे एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन हमें दे दे। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, मोटिवेशन, आवाज में कोई मसला है सर? कोई बात नहीं, वो इको है लेकिन आप बोले, कोई बात नहीं। एक मिनट सर। अब ये कि मसलन ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम में या उसके जो गोल अकम्पलिशमेंट में इन 3 कंपोनेंट का क्रिटिकल रोल है। एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन यानी उनको वॉइस देना, उनको चॉइस देना और उनको काम में इन्वॉल्व करना। मुख्तलिफ डिसीजंस होंगे, उनके लेवल के डिसीजन भी हो सकते हैं, कुछ वर्टिकल डिसीजन हो सकते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल डिसीजन हो सकते हैं। फिर प्लस ये है कि न सिर्फ उनको पार्टिसिपेशन पे आमादा करना, बल्कि उनको टू ए सर्टेन लेवल उनको एम्पावर करना कि वो उस टास्क के अंदर एम्पावरमेंट के साथ यानी फ्रीडम के साथ अपने काम को बेहतर तौर पर आसान तरीके से वो अंजाम दे सके, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी ला सके, अपने अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको यूटिलाइज कर सके, यानी ऑर्गेनाइजेशन की गोल में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ उसको यूटिलाइज कर सके। फिर साथ में मोटिवेशन, चूंकि ये सारी चीज़ें अगर पार्टिसिपेशन होती है उसके बाद फिर एम्पावरमेंट होता है, तो आगे फिर एक डिज़ायर, एक विश, एक अर्ज काम करने के लिए एक कमिटमेंट आ जाती है। तो ये सब अगर लिंक होते हैं तो आप वेल परफॉर्म करता है एम्प्लॉई, और ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो ऑर्गेनाइजेशनल हेड को जाता है या उस मैनेजर को जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, लीड करता है, और डिपेंड करता है उसकी विजन पे। तो उसी में मसलन सबको लेके चलता है ये, ताकि गोल उनका एक है। एक तो ये होता है सर डिसीजन मेकिंग में ऐसे भी हमारे पास इदारे हैं कि वहाँ पे 1 मैन डिसीजन है, डिसीजन लिया जाता है, उसको फिर उस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, करो, डू एज डायरेक्टेड। हाँ, दूसरा ये है कि मसलन डिसीजन लेके वो जो मैनेजर डिसीजन लेता है फिर उसको शेयर करता है, यानी उसको सेल करता है, सेल अपने डिसीजन को सेल करता है, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। फिर लास्ट में आखिरी जो पॉइंट है शेयर डिसीजन मेकिंग कहते हैं सर। शेयर डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रिटिकल। इसमें यह है कि एम्प्लॉइज की शेयर डिसीजन मेकिंग अगर हो तो, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन
बढ़ जाती है, तो वो सारे उनको पता चलता है कि हम हमारा काम ये है, हमारा रोल ये है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन ये है, तो उसके लिए हमने सबने मिलकर काम करना है। तो ये ओवरऑल जो भी मैनेजर होता है वो ओवरऑल मॉनिटर भी करता है, उनको अप्रिशिएट भी करता है, उसके अंदर फिर रिवार्ड मैकेनिज्म भी है, अकाउंटेबिलिटी भी बीच में आ जाती है। तो फिर सिचुएशनल बनना पड़ता है कभी कभी, मसलन कॉन्टिजेंसी थ्योरी फिर बीच में आ जाती है, तो उसको मुताबिक अपने एम्प्लॉइज को लीड करता है और उसको मसलन चलाने की कोशिश करते हैं मैनेजर। थैंक यू सर। सही बात, थैंक यू करीम जी। एनी अदर कोलीग हु फाइनल कमेंट्स फ्रॉम एनी अदर कोलीग? सर मैं थोड़ा कुछ बोलूं अभी, थोड़ा कुछ इसको जी अर्शद अभी बोले। अच्छा सर, अभी जो गपशप हमारे अभी जो टॉपिक पे चल रही है कि एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट और उनकी मोटिवेशन के ऊपर, my experience over the last 8 years in various organizations like AKES, Elysian GB, and in this Beacon House School in Islamabad. So out of all these institutions, what actually I have got is that as Kareem Sahib has nicely mentioned, in some of the schools, in some of the systems, the decision is shared, but in some institution it is वो आपको गेट करते हैं on the basis of the you have to just complete the task, they assign you the task, you have to fill the you have to go behind the task and that's it. अब उस टास्क की जो प्रोसेस के बीच के दौरान जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जो आपको मदद दरकार होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। एम्प्लॉय फील्स एट टाइम्स कि आप जो है वो चीज़ जो है जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए वो सपोर्ट नहीं है और वो इंकरेजमेंट नहीं है। बट इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे पुल the abilities from you, they think that really you have this capacity to do, so वहाँ पे वो जो वो पुल फैक्टर जो है के जरिए वो जो है आपसे काम लेते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जीबी के बहुत बड़ा एक नेटवर्क है आगा खान एजुकेशन सर्विसेज, वहाँ पे एक बीच में एक मोटिवेशन के लिए इन्होंने स्टार टीचर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब स्टार टीचर कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस तरह था कि दे रियली अप्रिशिएट द टीचर्स हु आर वर्किंग, हु आर वेरी प्रोडक्टिव टू द सिस्टम और जो काम कर रहे हैं। बट उसका बहुत रिपल इफेक्ट भी आया विद द पैसेज ऑफ टाइम। शुरू में ये हुआ, लेकिन उसके साथ साथ होता ये गया कि इवन द स्टार टीचर का जो कॉन्सेप्ट था, it becomes also on the basis of the favorites and awarded to the cronies or something like this। इस तरह के कुछ इश्यूज आ गए। होना ये चाहिए कि अगर शेयर डिसीजन, जैसे अभी करीम साहब कह रहे थे कि जैसे कि अगर ये शेयर डिसीजन कभी कभार जो है बहुत उसका नेगेटिव फॉल आउट भी होता है कि शेयर डिसीजन के अंदर इंस्टीट्यूशन अपना इम्पैक्ट जो है, जो उसका टारगेट है वो रखे, लेकिन ओपिनियन ले ले और उस आइडिया को ही इनकॉर्पोरेट करे जो उसका एक्चुअल टारगेट है। इंस्टीट्यूशन अगर शेयर डिसीजन मेकिंग में अपने एसेंस को अगर जेपरडाइज करता है या अपने एसेंस से थोड़ा हट के अगर चीज करे तो वहां पे भी जो है कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन वॉइस की बात है तो गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टीचर एसोसिएशन है, लेक्चरर और जीबीएल गपला कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान लेक्चरर प्रोफेसर एसोसिएशन है। इसी तरह प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट उसमें अगर देखें तो ये इनकरेज नहीं किया जाता है एनजीओ सेक्टर के अंदर, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल। तो अब होता यह है कि वहाँ पे टास्क डेलीगेट होता है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट के मौके भी होते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ इसके टीचर एसोसिएशन जो होती है, ऑफ कोर्स इसमें टीचर्स की वॉइस शामिल होती है, लेकिन कभी कभार ये जो है एक पावर लॉबिस्ट के तौर पे काम करती है, जो हुकूक की बात बिल्कुल ठीक है, बट एट टाइम्स दे आर वर्किंग एज प्रेशर ग्रुप्स। तो इन दोनों डिसएडवांटेजेस प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, पॉजिटिव्स भी हैं इसके, नेगेटिव्स भी हैं। तो एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ अ प्रेशर ग्रुप वुड जेपरडाइज द रियल एसेंस ऑफ द वॉइस। जो रियल वॉइस है उसको जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉइस जैसे हमारे बहुत से कॉलीग्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो स्कूल्स में हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी एसोसिएशन में जो है वॉइस हम सब के लिए, लेकिन
اوپر جو کام کرنے والے ہیں وہ 18 میں 19 میں اور ٹائم اسکیل میں 20 میں بھی پہنچ گئے, لیکن ہمیں ابھی تک اسکیل میں ہی ہم دھکے کھا رہے ہیں. تو یہ باتیں بھی ہم نے سنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر پرسنل انٹرسٹ بھی آتے ہیں, لیکن اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصان بھی ہیں. بات وہی آئی جو کریم صاحب نے کہا کہ انڈیویجول, the person who is on the top gun matters, where to shoot, when to shoot and why to shoot. So that's some of the ideas that I want to share. ایکسلنٹ آپ نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کیا. Any other colleague who want to share finally آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں تو جی دوستو, یا آج کے لیے کافی اتنا. کافی ہے سر آج کے لیے میرے خیال میں. اوکے, ایک اناؤنسمنٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے. کل میری کلاس کے حوالے سے گزارش ہوگی کہ 11 بجے شاید میں کسی شادی میں ہوں تو 11 بجے شاید پرابلم ہو جائے گا. میں آپ کے لیے لیکچر اپلوڈ کر دوں گا, لیکن اگر پاسبل ہے تو منڈے یا رات کو کسی ٹائم پہ ہم ڈسکشن فورم ہیں تو مجھے بتائیں گے آپ پلیز. سر اس کے لیے میرے خیال میں سر ہمیں